علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الأمین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حق الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آپ سب احباب ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ سب پیش فرما دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج چوتھی نشست میں حاضر ہوئے، دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزارہ نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن کے تمام فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور بالخصوص ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ کی تمام بہنیں وہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنے عظیم الشان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے لیے شب و روز محنت کی تاکہ آقا علیہ السلام کی امت کے نوجوان اور آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ سامان پیدا کیا جا سکے۔ اس عظیم کاوش پر انہیں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بالخصوص شاکر میرج ہال کی تمام انتظامیہ وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال پھر ان دروس عرفان القرآن کے لیے اپنے اس ادارہ کو، کمپنی کو اس علمی کاوش کے لیے پیش کیا۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ سامعین مکرم، آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان وہ ہے فلاح دارین کا راز۔ فلاح کیا ہے، دارین کیا ہے اور اس کا راز کیا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے انہی 3 چیزوں کے پیش نظر آپ احباب کے سامنے ہوگی۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن مجید
سورہ حامیم السجدہ 41واں سورہ ہے، 114 سورتوں میں اس کا نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے 8۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس ایمان والے طبقے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے طبقے کے لیے جس نعمت کا اعلان کیا ہے، جس اجر کا اعلان کیا ہے، اس اجر کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہا ہے لَهُمْ اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ لَهُمْ اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بولیے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب حاضرین مکرم، اس دنیا میں ہر شخص اس کی کوشش ہے، اس کی جد و جہد ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ہر شخص کی کوشش۔ اور بحیثیت مسلمان اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں سے بھی ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یقیناً دونوں جہانوں کی کامیابی ہر شخص کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو اور اس کامیابی کو پا لینا اور منزل کو پا لینا، اسی کو عربی میں فلاح کہتے ہیں۔ اس منزل کو پا لینا یعنی دارین، دونوں جہانوں میں کامیابی کو پا لینا اور مقصد و منزل کا حاصل کر لینا، اسے دارین کی کامیابی یعنی فلاح کے دارین کہتے ہیں۔ اب حاضرین کی احتشام، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا لایا عمل ہے کہ جس پر ہم سب عمل کریں اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ آج اس رات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اگر تلاوت کردہ آیہ مبارکہ پر غور کریں تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ وہ چیز نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ، آپ بول کے جواب دیں گے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک، سب بولیے، اور نیک عمل کرتے رہے۔ گویا ایمان اور اعمال صالحہ یہی وہ دو بنیادی تقاضے ہیں، یہی وہ دو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی شرطیں ہیں کہ جو بندے کے لیے ایسی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے اور ایسا اجر بنا کر دیتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ایسا اجر کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر۔ مگر بڑی اہم اور توجہ طلب بات جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں ایک الٹ ہے، تضاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہی وہ فکر ہے جو دینا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کی کامیابی کی بات آتی ہے، اب نوجوان متوجہ ہیں، دنیا کی کامیابی کی بات آتی ہے، ہم ساری ضروریات، سارے تقاضے، ساری شرطیں پوری کرتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے کوئی شخص کسی فیکٹری میں جاب کرتا ہے، کارخانے میں جاب کرتا ہے، آفس میں جاب کرتا ہے، تو اپنے حاکم بالا، افسر جس کے ماتحت وہ جاب کر رہا ہے، وہ اس کی ہر بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ وہ کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے، وہ کہے صبح 6 بجے آفس آنا ہے، وہ 6 بجے آفس پہنچتا ہے،
نہ دھند دیکھتا ہے، نہ سموگ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، وہ 6 بجے پہنچ جاتا ہے۔ آفس سے کہا جائے کہ رات 10 بجے سے پہلے آفس سے نہیں جانا، نہیں جائے گا۔ اب یہ وہ شرائط ہیں جن میں سے کچھ ماننے والی تھی، کچھ نہیں ماننے والی تھی، مگر وہ ساری مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے اپنے افسر کی، حاکم والا کی۔ اور مقصود کیا ہے؟ دھیان میری طرف رکھیے گا بھائی، مقصود کیا ہے پیچھے؟ کہ اس افسر کی اگر حکم عدولی کر دی، انکار کر دیا، تو میں اپنی منزل کھو دوں گا، اپنا مقصد کھو دوں گا۔ یعنی ترقی نہیں ملے گی، منصب نہیں ملے گا، عہدہ نہیں ملے گا۔ وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، جائز ناجائز حکم مانتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک دن وہ بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، منزل پا لیتا ہے، مقصد پا لیتا ہے۔ مگر دوسری طرف جب ساری کائنات کے مالک کی بات ماننے کی بات آتی ہے، اس کی اطاعت کی بات آتی ہے، اور اس کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم پس و پیش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے۔ جیسے ادھر نتیجہ نکلا تھا نا کامیابی کی شکل میں، بولیے سارے ذرا، کامیابی کی شکل میں دنیا میں جب اطاعت کی تھی، حکم مانا تھا، بر وقت گئے تھے، شرائط پوری کی تھی، تقاضے پورے کیے تھے، تو نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلا۔ جب اس کی اطاعت سے روگردانی کی، نتیجہ تو ادھر بھی نکلے گا، ادھر بھی نتیجہ نکلے گا۔ دنیا کے تقاضے پورے کیے تو کامیابی ملی، جب خدا کی اطاعت چھوڑ دی، انکار کر دیا، پس و پیش کیا، گریز کیا، نتیجہ کہاں بھی نکلا، ادھر کامیابی مل گئی، ادھر ناکام ہو گئے، ادھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سامعین عزیز کے شام، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ادھر جی حضوریاں کی جا رہی تھی دنیا کی کامیابی کے لیے، ضروری تھا کہ کامیابی کا پہلا تقاضا تھا کہ اطاعت کی جائے۔ بولیے سارے، تقاضا کیا تھا؟ اطاعت کی جائے، مانا جائے بات کو۔ اور یہ عنوان اور یہ مضمون اور یہ تقاضے قرآن پاک نے جو کامیابی کے 2 بیان کیے ہیں، ایک کون سا ہے؟ ایمان، بولیے کون سا ہے؟ ایمان۔ دوسرا کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ دونوں کو اللہ رب العزت نے جوڑ کر بیان کیا، اکٹھا بیان کیا، اور یہ ایک مقام پر نہیں کیا۔ قرآن مجید کے 20 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اسی پیٹرن کے تحت دونوں چیزوں کو جوڑ کر بیان کیا ہے۔ وقت کم ہوتا ہے، زیادہ آیات میں کوٹ نہیں کر سکتا، صرف 2 یا 3 آیات لے رہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجیے، بشارت دے دیجیے کن کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں۔ دوسرے مقام پر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 82 سورہ بقرہ، وہاں بھی فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال، اب بلند آواز سے بتائیں گے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ تیسرا مقام، 30واں پارہ سورہ البینہ آیت نمبر 7 کوٹ کر رہا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اگلا اعلان سنیے ذرا متوجہ ہو کر، فرمایا وہی لوگ تو کائنات کی بہترین مخلوق ہے۔ کون سی؟ جن کے پاس پہلا تقاضا، دوسرا تقاضا اعمال صالحہ۔ یہ جو تیسرا مقام کوٹ کیا ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی کائنات کی سب سے اچھی مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے۔ آپ اور میں ایک دوسرے کو کہیں نا کہ فلاں بہت اچھا ہے، فلاں بہت اچھا ہے، یہ اور بات ہے،
ممکن ہے اس میں کوئی حکمت ہو، بات درست ہو نہ ہو، مگر سوچیں کہ جس کو خود خدا فرما رہا ہو کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہونے کی سند اور اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ خود رب ذوالجلال عطا کر رہا ہے کہ مخلوقات میں سے وہی اچھے ہیں جن کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی، پہلی اونچا بولیے گا، پہلی ایمان اور دوسری اعمال صالحہ۔ سامعین عزیز صاحب، ان تینوں آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر غور کریں تو ہر جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں، دلوں کی محبت، رب کی بخشش، یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جن کے پاس یہ دو تقاضے ہوں گے، پہلا اونچا بولنا ہے، پہلا ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اب حاضرین مکرم، دو چیزیں آج کی اس پہلی گفتگو کے پہلے حصے میں سے نکھر کر سامنے آ گئے کہ کامیابی کے تقاضے دو ہی ہیں، کامیابی کے تقاضے دو ہی ہیں، اور ان میں پہلا تقاضا ہے ایمان، دوسرا تقاضا ہے اعمال صالحہ۔ اور ہر جگہ کسی ایک جگہ بھی صرف ایمان کی بات نہیں ہے، جہاں ایمان کی بات آئی وہاں ساتھ اعمال صالحہ کی بات آئی۔ اب ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ یہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی تقاضے ہیں جن پر میں نے بات کہا۔ ایمان کیا ہے؟ لمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر مختصر سے وقت میں اس چیز کو ڈیفائن کروں گا۔ ایمان اگر میں اس کی تعریف کروں تو ممکن ہے کہیں کمی رہ جائے، یا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے بتائے کہ جی یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، تو ممکن ہے کہیں کمی رہ جائے۔ ہم براہ راست بارگاہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں، آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ایمان کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ سارے کیا بولیے؟ حدیث جبریل، معروف حدیث۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، بتائیے ایمان کیا ہے، بتائیے ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال، فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لا۔ ایمان کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لا۔ آگے فرمایا وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لا۔ پھر فرمایا وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لا۔ اور آگے فرمایا وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور ایمان یہ ہے کہ تو اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لا۔ یہ تعریف کس نے کی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے جب پوچھا تو تعریف حضور نے بیان کی ایمان کی۔ چلے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے کہ اللہ نے کی ہے، تو ہم اللہ والی تعریف بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ نے کیا تعریف کی؟ یہ وہ تعریف تھی جو خود مصطفیٰ نے کی۔ اب وہ تعریف بتاتا ہوں جو خود خدا نے کی۔ جب خدا سے پوچھا ایمان کیا ہے تو سورہ الاعراف آیت نمبر 157 فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اس محمد مصطفیٰ پر ایمان لا، وَعَزَّرُوهُ، اس کی تعظیم کر، ان کا ادب کر، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کر، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کر اس نور کی، وہ جو نور اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے محبوب پر نازل کیا۔ اولئک هم المفلحون، اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ فالذین آمنوا بہ، اس رسول پر ایمان لا، تعظیم بھی کر، عزت بھی کر، توقیر بھی کر، مدد بھی کر۔ گویا اللہ کی بیان کردہ تعریف کے مطابق دیکھیں تو ایمان محمد مصطفیٰ کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب
ذرا غور کریں دونوں چیزوں پر. ایک تعریف تو وہ تھی نا جو حضور نے کی, اور یہ ایک تعریف وہ تھی جو حضور نے آقا نے فرمائی, اور ایک تعریف وہ ہے جو خود خدا نے فرمائی. مصطفیٰ سے پوچھیں ایمان کیا ہے, وہ کہتا ہے خدا پر ایمان لاؤ ایمان. جب مصطفیٰ کے بعد خدا سے پوچھا, گویا مصطفیٰ سے پوچھے وہ خدا کی طرف بھیجتا ہے, خدا سے پوچھے وہ پھر سے مصطفیٰ کی طرف بھیجتا ہے. اور اس انداز کو دیکھ کر کہ مجھے اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا تعریف فرمائی اپنے انداز میں. آپ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفرما کر. ارے جو یہاں سے ہو وہی نہ, جو یہاں نہیں وہ وہاں. ایمان در حقیقت اس کا خلاصہ سامنے رکھ رہا کہ ایمان در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, عشق اور ادب کا نام ایمان ہے. بولیے ایمان حضور کی محبت, عشق اور ادب کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اب حاضرین مکرم, اگر ایمان یہ ہے حضور کو مانا جائے, ایمان کا کمال کیا ہے؟ بولیے ایمان کا کمال کیا ہے, یعنی کمال ایمان کیا ہے؟ تو کمال ایمان کا جب آپ کی بارگاہ تاجدار کائنات سے لیتے, آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا معروف حدیث پاک ہے. آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عموماً سن لیتے ہیں, مگر ان میں سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے, جو چیز ثابت ہو رہی ہوتی ہے, وہ بعض کئی ذہنوں سے نکل جاتی ہے. مگر یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ حضور نے اعلان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان یہ ہے لا یؤمن, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ فرمایا جب تک من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ جب تک میں تمہیں اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے اور دیگر رشتہ دار اور مال اور جان ہر چیز سے بھی زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں, ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. اب حاضرین مکرم, گویا اس حدیث مبارکہ سے بھی بتدریج تین چیزیں نکل کر سامنے آئی. تین چیزیں. پہلی فرمایا من والدہ, والدین کی محبت سے بھی زیادہ. کیا؟ والدین کی محبت سے بھی زیادہ, اولاد کی محبت سے بھی, مال و دولت کی محبت سے بھی زیادہ. یعنی یوں کہیے کہ ایمان عام سادہ سی محبت جو حضور کے بارے میں ہو, اس کو ایمان نہیں کہتے. سادہ محبت کو ایمان نہیں کہتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سادہ محبت سے مراد کیا ہے؟ یہ دل ہے نا انسان کا, اسی میں والدین کی محبت ہے, اسی میں اولاد کی محبت کہاں ہے؟ دل میں. مال و جان کی محبت کہاں ہے؟ اسی دل میں. وہ ساری محبتوں کے لیے جتنی محبتیں ہیں اتنے دل ہیں. کھل کے بولیے ذرا بھئی, دل تو ایک ہے نا, ایک ہی دل میں اولاد کی محبت, اسی دل میں والدین کی محبت, اسی دل میں مال و جان کی محبت, اور اسی دل میں رسول کی محبت. دل ایک ہے, محبتیں ساری ہیں. اب اگر تو اسی دل کے کسی کونے میں رسول کی محبت بھی پڑی ہوئی, اسی دل میں والدین کی محبت بھی ہے, اولاد کی محبت بھی ہے, مال و جان کی محبت بھی ہے, اور کسی کونے خدرے میں رسول کی محبت بھی پڑی ہے, تو فرمایا یہ ایمان نہیں ہے. ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہیں گے کہ جہاں کائنات کی ساری محبتیں اپنے گھٹنے ٹیک دیں, ارے اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں. جہاں حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے. اور یہ بات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے انداز میں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین. کیا؟ مغز قرآن. اقبال فرماتے ہیں میں تمہیں قرآن کا مقصد اور قرآن کا نچوڑ, قرآن کا لب لباب بتاؤں.
فرماتے ہیں روح ایمان، ایمان کی روح کیا ہے؟ جانے دین کی جان کیا ہے؟ مطلب قرآن اور حدیث کا نچوڑ سن لو کہ ایمان کی روح، دین کی جان۔ اقبال فرماتے ہیں قرآن کا نچوڑ، ارے حسب حب رحمت للعالمین، کون قرآن و حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ ایمان کا تارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کو ادب کا نام حقیقت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی محبت، عشق اور ادب کا نام حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب ذرا دھیان کرنا ہے، جو اگلی بات دینا چاہتا ہوں یہ بنیاد بنا کر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ محبت ہمیں نصیب کی ہے۔ جس کو ہوگی وہ بولے گا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ دولت نصیب کی، ہمیں یہ دولت مل گئی اور وراثت میں مل گئی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، وراثت میں یہ دولت مل گئی، اس پر شکر ہے۔ مگر فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسی پر انحصار کر لیا، یہ فکر والی بات ہے۔ ہم نے ایک اپنا تصور بنا لیا، ہم نے ایک اسی محبت کو بنیاد بنا کر کہ چونکہ ہمیں ایمان وراثت میں ملا، ہم مومن ہوئے، لہذا اب عمل کریں نہ کریں، نیکی کریں نہ کریں، خیر کا کام کریں نہ کریں، اچھے بنے نہ بنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چونکہ حضور سے محبت کرنے والے، اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ یہ تصور گھڑ لیا، یہ تصور انسان کا ہے، یہ تصور انسان کا ہے۔ میں آپ کو وہ تصور دیتا ہوں جو قرآن کا ہے۔ ایک تصور انسان کا ہے، ایک تصور قرآن کا ہے۔ اگر تصور انسانی یہ ہے کہ بس کامیابی کے لیے محبت کافی ہے، اور قرآنی تصور یہ ہے کہ نہ کامیابی کے لیے جہاں ایمان چاہیے وہیں پر اعمال صالحہ بھی چاہیے۔ یہ قرآن کا تصور ہے۔ اب سامعین مکرم، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے بھئی آقا علیہ السلام کی شفاعت کہاں گئی پھر؟ توجہ ہے نا سب کی، حضور کی شفاعت کہاں گئی پھر؟ اگر ہم نے اعمال بھی کرنے ہیں تو، اگر ہم نے نیکیاں بھی کرنی ہے تو شفاعت کہاں گئی؟ اس سے انکار نہیں کر رہا، حضور شفاعت کریں گے، بیڑا پار ہوگا، مگر یاد رکھ لیں حقیقی کامیابی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو، تب تک کامیابی ممکن نہیں۔ اور یاد رکھ لیں اس بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے آقا شفاعت کریں گے اور جنت میں ڈال دیے جائیں گے، ہم جنت مل جائے گی۔ اب توجہ سے سننی ہے بھائی اگلی بات، اور جو اب تک ہلکی پھلکی آنکھ چھپک رہے ہیں نا نیند کے لیے، وہ بھی ذرا اپنی آنکھیں کھولے، جو میں چیز بتانے لگا ہوں بڑی اہم ہے۔ آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے، مگر سنیں وہ شفاعت ہوگی کیسی، وہ شفاعت کیسی ہے؟ آئیے، معروف حدیث مبارکہ ہے، حدیث شفاعت کے نام سے معروف ہے، اور اس سے کتابیں سیاستہ کی کتابیں احادیث کی بھری پڑی۔ میں ساری حدیث تو طویل ہے، ساری حدیث نہیں سنا رہا، اس میں ریلیونٹ حصہ لے رہا کہ آقا علیہ السلام یہ قیامت میں منظر ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام اپنا سر انور سجدے میں رکھے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہے اللہ رب العزت فرمائے گا حضور کو سجدے میں دیکھ کر، رب فرمائے گا یا محمد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھا، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، کہیے آپ کو سنا جائے گا، سل توتا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، وَشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب توجہ، ترجمہ یہی ہے، معنی یہی ہے، ہر کسی نے لیا، مگر میں پھر متوجہ کر رہا ہوں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام وقت کے مجدد، میرے قائد و استاد، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو معنی تو یہی ہے، مگر چونکہ بات تھی محبوب اور محب کی، جاگ کے بیٹھنا ہے، بات ہے محبوب اور محب کی، تو فرماتے ہیں محبوب اور محب کی بات ہو تو یہ روکھا روکھا ترجمہ
یہ سوکھا سوکھا ترجمہ تو نہیں نہ چلے گا. آپ فرماتے ہیں معنی ترجمہ یوں بنے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے مصطفیٰ سونیا ارفع راسک. معنی تو یہ ہے کہ سر اٹھا. فرماتے ہیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے ارفع راسک، وہ سونیا مکھرا تے دکھا. محبوب ذرا جلوہ تو کرا، محبوب ذرا دیدار تو کرا. محبوب ارفع راسک، سر اٹھا، مکھڑا دکھا. وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، سال توڑتا وَشْفَعْ تُشَفَّعْ. محبوب مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کا دامن بھرا جائے گا، جھولیاں بھری جائیں گی. شفاعت کیجیے، شفاعت کو قبول کیا جائے گا. آقا علیہ السلام سر انور سجدے سے اٹھائے گے اور سجدے سے سر اٹھا کے عرض کرے کہ باری تعالیٰ میرے کچھ امتی ہیں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا. تو رب نے پوچھا محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے. اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جا، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اسے بھی نکال کر جنت میں لے جا. کتنا ایمان؟ سارے بولے گا کتنا ایمان. چلے جو جس نے دیکھا ہوا ہے تو اشارہ کر کے بتائے گا کتنا ایمان. جو کے دانے کے برابر ایمان. آقا جائیں گے. اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ یہ جو کے دانے کے برابر کس کا ایمان ہے، یہ پیمانہ کسوٹی یا ترکڑی یا ترازو کوئی وہاں سے ملا ہوگا جس سے پہچانا جائے گا کہ اس کے پاس ایمان اتنا ہے. گویا یہ بھی مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے کہ نگاہ مصطفیٰ تقدیر آئے گی. جس کا ایمان جو کے دانے کے برابر ہوگا مصطفیٰ اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. انہیں جنت میں آقا چھوڑیں گے اور انہیں جنت میں چھوڑ کے حضور پھر سے اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں. اللہ پھر کہے محبت محبوب سر اٹھا، محبوب بتا اب کیا لینا، اب کیا چاہتا. آقا پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی اور بھی باقی ہے. ان کا ایمان جو کے برابر نہیں ہے، ایمان ہے کم. اللہ فرمائے گا محبوب جا، جن کا جو کے دانے سے کم ہے ان کا رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ان کو بھی نکال کر لے گا. آقا پھر سے جائیں گے، انہیں بھی نکال کر جنت میں ڈال کے آئے. انہیں جنت میں ڈالیں گے پھر آگے سجدے میں گر جائیں گے. اللہ پھر کہے گا محبوب اب کیا چاہتا. آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی بھی باقی ہے. ان کا ایمان نہ جو کے برابر ہے نہ رائی کے برابر ہے، اس سے بھی کم ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جا، جس کا ایمان جو کے دانے کے برابر تھا وہ بھی نکل گیا، رائی کے برابر تھا اس کا بھی گیا. اب جا جس کا اس سے بھی کم ہے نا اسے بھی نکال کر لے جا، اسے بھی جنت میں لے جایا جائے گا. آقا چوتھی بار سجدے میں جائیں گے، عرض کریں گے مولا جنت میں تو ڈال آیا بھی اور بھی. اللہ کو کہے گا محبوب آپ کیا چاہتا. آقا عرض کریں گے مولا ان کا ایمان اس سے بھی کم ہے. اللہ فرمائے گا محبوب جا، مجھے میری عزت، میری جلال، میری کبریائی، میری عزت کی قسم، ارے جا جس کے دل میں ادنا 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 رائی کے دانے کے برابر، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، یہاں تک کہ جس نے ایک بار بھی زندگی میں میرا کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ جا اسے بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جا. حاضرین مکرمہ کہا جائیں گے جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان، یعنی ایمان کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، صرف کلمہ پڑھ لیا، آقا اسے بھی جنت میں نکال کر لے جائیں گے جہنم سے. اب توجہ کیجئے گا، یہ جو جنت میں جانے کا سبب بن رہی ہے چیز وہ کیا ہے؟ اونچا بولیے سارے، کیا ہے؟ جواب صحیح آیا ہے، میں سب سے لینا چاہتا ہوں. وہ کس بنیاد پر جنت میں جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہر جگہ ایمان کی بات آئی، ہمارے سارے کی بات ابھی نہیں آئی. ابھی عمل بنیاد نہیں بن رہا، ایمان بن رہا ہے. وہ جو ادنا 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 جس نے فقط ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا، اگر وہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو وجہ پیچھے کیا ہے؟ سب بولیے نا، وجہ کیا ہے؟ ایمان. اب جہنم سے نکلنے کی وجہ بن رہی ہے ایمان.
جہنم سے نکلنے کی وجہ بن رہی ہے، اور ایمان کامیابی کا پہلا تقاضا تو جو ہے ایمان کامیابی کا پہلا تقاضا، گویا ایک تقاضا تھا اللہ نے جنت میں ڈال دیا، مگر وہ جو نکالے کہاں سے گئے تھے، کہاں سے نکال کے حضور لے گئے؟ مجھے بولیے کہاں سے لے گئے؟ جہنم سے۔ چلیں جہنم سے نکالے تو ایمان کی وجہ سے گئے، ارے جہنم میں ڈالے کیوں گئے تھے؟ ہوش میں بولیے ذرا شاید، نکالے کس وجہ سے گئے؟ پہلا تقاضا پورا کیا تھا ایمان، پہلا تقاضا تھا تو جنت میں ڈالے گئے، مگر ڈالے جہنم سے نکال کر گئے۔ سوال یہ ہے کہ جہنم میں ڈالے کیوں گئے؟ حاضرین مکرم، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے کامیابی کے دوسرے تقاضے کو چھوڑ دیا، دوسری شرط کو چھوڑ دیا، انہوں نے سارا تکیہ اپنے ایمان پر کر لیا، اور اسی تکیے کو بنیاد بنا کر عمر بھر وہ محبت کی آڑ میں اور محبت کے حصار میں رہے، عمل سے عاری ہو گئے، عمل کو چھوڑ دیا، جھوٹ بولتے رہے، عمل نہیں کیا، وہ بددیانتی کرتے رہے، دھوکہ کرتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے، دھوکہ دہی کرتے رہے، حق تلفی کرتے رہے، قتل و غارت گری کرتے رہے، لوگوں کے حق کھاتے رہے، ظلم کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، ناجائز منافع خوری کرتے رہے۔ وہ ساری برائیاں تھی جو انہیں جہنم میں لے کر گئی، وہ جرم تھے، وہ بدعمالیاں تھیں، وہ نافرمانیاں تھیں، وہ حکم عدولی تھی اللہ رسول کی، جس کی وجہ سے وہ بولیے ذرا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ ایک رخ تو یہ ہے نا کہ حضور جہنم سے نکال رہے، ایک حدیث کا، اس حدیث کا یہ رخ ہے، مگر اس کا ایک اور رخ بھی ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سارے سوچیں، اپنے گریبان میں سارے جانتا کہ جب آقا علیہ السلام جہنم سے نکال رہے تو حضور نکالتے ہوئے چن چن کر جو نکال رہے تھے اپنے غلاموں کو، تو نکالتے ہوئے حضور بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ بڑا اچھا امت ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، اس کے اخلاق بڑے برے تھے، بڑا اچھا امت ہے، معلوم نہیں آقا علیہ السلام کے دل پر کیا بھی، اور ہم بھی جہنم سے نکل کر جنت کے جانے میں، جنت میں جانے کے شوق سے نہ جانے آنکھیں بھی حضور سے ملا سکے۔ حضور کیا سوچتے ہوں گے ادھر سے جہنم سے نکالتے ہوئے کہ بڑا اچھا امتی ہے، محفلیں بڑی کرتا تھا مگر نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ لنگر بڑے کھاتا تھا مگر روزے نہیں رکھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، بددیانتی کرتا تھا۔ حاضرین مکرم، میں اتنا سے کہوں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکال رہے ہوں گے تو یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلوم نہیں کس کرب میں ہوں گے، کس درد میں ہوں گے، اور اگر وہاں تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہوا، تھوڑا سا تو بندہ شرم سے یہ تو وہ ہے نا طبقہ کہ جن کے پاس اعمال نہیں تھے، جھوٹ تھے، بددیانتی تھی، اور وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں، شرمساری میں جا رہے ہیں، آقا سے نظریں نہیں ملا سکے، سامنا نہیں کر سکے، مگر وہ لوگ جن کی ساری زندگی طہارت میں گزری، پاکیزگی میں گزری، اعمال صالحہ میں گزری، اچھے اخلاق میں گزری، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک میں گزری، محبتیں بانٹتے گزری، جن کی زندگی اس انداز میں گزری، ان کا بھی حال کیا ہوگا وہاں، ان کا مزاج وہاں کیا ہوگا اور احوال کیا ہوگا۔ آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں تو غنی اظہر دو عالم من فخر، مولا تو غنی اظہر دو عالم من فخر، روز محشر گزرا ہے من پذیر، گاہ حسابم رات بھی نیلا مزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اقبال عرض کرتے ہیں مولا تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، مولا روز محشر میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اگر میرا
حاضرین مکرم، اور پھر اس سے اگلی بات بڑی اہم دینا چاہتا ہوں کہ وہ جنت سے جہنم سے نکال تو لیے جائیں گے، جنت میں جا کر بھی ایک وقت کے لیے وہ جو جہنم میں جتنا عرصہ رہے نا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کذب بیانیوں کی وجہ سے، دھوکے فرار چوری چکاری ٹھگی کی وجہ سے، وہ جو جرم کرتے رہے اس کی وجہ سے جو جہنم میں رہے، تو کیا خیال ہے وہ صرف جہنم میں ٹھہرائے گئے، سزا نہیں ملی ہوگی؟ ملی ہوگی، آگ میں جھلسے ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم میں رہے ہوں گے تو ان کے چہروں پر آگ کے جلنے کے نشانات، وہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے ان کے چہروں پر جہنم میں جلنے کے نشان باقی، اور وہ جب جنت میں ڈال دیے جائیں گے تو ایک وقت تک کے لیے لوگ وہ جدھر سے گزرتے ہوں گے لوگ انہیں دیکھ کر کہیں گے وہ دیکھو جہنمی، وہ دیکھو جہنمی، وہ جدھر جائیں گے ادھر سے آوازیں آئیں گے وہ دیکھو جہنمی جان۔ پھر ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد آقا علیہ السلام پھر امت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے، مولا جہاں اتنا کرم کیا ہے کہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا، اللہ ایک اور کرم کر، وہ یہ کہ اب ان کے چہرے بھی ٹھیک کر، چہرے بھی ٹھیک کر۔ انہیں سارے جہنمی کہہ کر پکارتے ہیں مولا اب ان کے نام بھی بدل، ان کے نام بھی بدل۔ حاضرین ذی احتشام، آج کے اس دور پرفتن میں اللہ کی عزت کی قسم، یہ بات صرف اتنی سمجھا کر میں اگلے حصے پر جا رہا ہوں۔ آج کے دور، اب یوں سمجھیے جنت تو مل گئی مگر ملی کا پہلے جہنم کا مزہ چکھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک بچہ 30 نمبروں والا، کتنے 30 نمبروں والا، 31 والا، 32 والا، جب 32 نمبر آ جائیں تو اسے ایک رعایتی نمبر دے کر پاس کیا جائے۔ نوجوانوں کو بات یہ سمجھ آئے، انہیں رعایتی نمبر دے کر پاس کیا جائے، گریس مارکس، اور اس کی سند پر اور ڈگری پر آپ کو خبر ہے نا سٹار بنا دیا جاتا تاکہ خبر رہے یہ جس سبجیکٹ میں اس کو رعایتی نمبر ملے ہیں اس سبجیکٹ میں اس کے نمبر پورے نہیں تھے، اس پر شفقت کی، ترس کھایا، رعایت دی ہے اور رعایتی نمبر لے کر پاس ہوا۔ پھر عمر بھر وہ جہاں کہیں بھی سند یا ڈگری دکھانے کی بات آئے تو اس کی حد تک کا کوشش ہوتی ہے کہ میرا کام بغیر ڈگری دکھائی ہو جائے۔ کیوں؟ کہ میری ڈگری پر سٹار بنا ہوا ہے، یہ دیکھ کر کہے گا اچھا تو سٹار والا ہے، سٹار والا۔ تو جیسے وہاں ڈگری پر سٹار بنا دیا جاتا ہے، جنت میں تو چلے گئے مگر عمر بھر سمجھے کہ وہ رعایتی نمبروں والا بن کے۔ ارے اس دور میں تحریک منہاج القرآن اس امت کو بے رہروی سے نکال کر، لادینیت سے نکال کر، اور جو قرآن کی طرف لا رہی ہے اور قرآن کے پیغام کی طرف لا رہی ہے، معاشرے کی اصلاح پر 110 سے زائد ممالک میں ایک نیٹ ورک قائم کر کے امت آقا کی امت کے نوجوانوں کی وہ اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی عالمی روحانی اجتماع کی شکل میں، کبھی 10 روزہ شہر اعتکاف کی بستی سجا کر، کبھی مراکز علم قائم کر کے، کبھی ماہانہ دروس قرآن کر کے، کبھی میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کر کے، کبھی شہادت حسین کی کانفرنسز کر کے، یہ جو دین پڑھایا سکھایا جا رہا ہے، احوال بدلے جا رہے ہیں، کردار بدلے جا رہے ہیں۔ منہاج القرآن کی اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکر یہ ہے کہ جب وہاں جائیں حشر میں تو ہم اپنی نظریں چھپاتے نہ پھریں، جھکاتے نہ پھریں، بلکہ وہاں جائیں تو ماحول یہ ہو کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں بن کے ایسا جائیں کہ وہاں شرمساری نہ ہو، اور کچھ بعید نہیں جو یہاں سے اعمال کا نور جمع کر کے جائیں گے، اعمال صالحہ کا کچھ بعید نہیں کہ وہاں انہیں آقا دور سے پہچان لے اور بازو سے پکڑ کے حضور سینے سے لگائیں اور لگا کر کہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے واقعی مصطفیٰ کا غلام ہونے کا حق ادا کر دیا۔
حاضرین علی احتشام، آئیے پہلا تقاضا کامیابی کا کیا تھا؟ چلے اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا، مگر دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جو توجہ اور انہماک سے گفتگو میں مگن ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ فرما دیں، سب کی آنکھیں کھل جائیں۔ دوسرا حصہ، پہلا تقاضا کیا تھا کامیابی کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کیا تھا؟ ایمان۔ اور دوسرا تقاضا اعمال صالحہ۔ ایمان تو آ گیا آقا کی محبت سے، شفاعت بھی ہو گئی، بخشش بھی ہو گئی، جہنم سے نکال کر جنت میں چلے گئے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں وایا جہنم نہیں جانا۔ بولیے جنت میں وایا جہنم نہیں جانا۔ ارے دنیا میں کوشش ہوتی ہے نا آپ کی کہ یہاں سے وایا والی گاڑی پہ نہیں جانا، ڈائریکٹ گاڑی پہ جانا۔ یہاں کوشش ہے نا، حتیٰ کہ آپ کو اگر 200-400 کرایہ اضافی بھی دینا پڑے نا تو آپ دے دیتے ہیں کہ یار ٹائم بچے گا۔ اگر ادھر ٹائم بچاتے ہو اور ضلالت سے بچتے ہو، وقت بچاتے ہو، تو آؤ تھوڑی سی کوشش کر لو تاکہ پہلے جہنم کی ذلت سے بچیں اور براہ راست اعمال صالحہ پر قائم ہو کر ہم براہ راست اللہ کی دی ہوئی بنائی ہوئی جنت میں چلے جائیں۔ وایا جہنم نہیں جانا۔ اعمال کیا ہے؟ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کی 2 جہتیں ہیں۔ بولیے سارے کتنی جہتیں ہیں اعمال صالحہ کی؟ 2 جہتیں ہیں۔ ایک کا تعلق خالق سے ہے، بولیے ایک کا تعلق خالق سے ہے اور ایک کا تعلق مخلوق سے ہے۔ اب اس حصے میں اپنی بہنوں کو بھی شریک کروں گا، میری بہنیں بھی اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ سن تو بڑی اور مبارکباد کی وہ مستحق بھی ہیں، ابتدا میں رہ گیا کہ مردوں سے 3 گنا زائد میری بہنیں بیٹھی۔ اللہ کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، کل کا خطاب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کا خطاب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جہاں منظر نامہ ہی بدلا ہوا ہو کل صبح، میں اس پر آ رہا ہوں، آگے بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ حقوق اللہ کی کتنی جہتیں ہیں؟ اونچا بتائیے کتنی؟ ایک کا تعلق خالق سے، دوسری کا تعلق مخلوق سے، یعنی ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور ایک کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ میں پہلا حق وہ حق کے بندگی ہے۔ حقوق اللہ میں پہلا حق کے بندگی، اور حق کے بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ اور مظہر وہ نماز ہے۔ حق کے بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ اور مظہر بولیے نماز ہے، اور نماز اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے، اور قرآن پاک میں 20 مقامات پر اس کا حکم آیا، اور اللہ رسول پر ایمان کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ اس کی اہمیت کو یوں سمجھیے، اس کی اہمیت کو، اعمال صالحہ میں حق کے بندگی پہلا حق خدا کا وہ عبادت ہے، اس کی بندگی کی جائے، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے مسجدیں بنانے پر تو بڑا زور دیا، آباد کرنے پر فوکس نہیں۔ ویران ہو گئی مسجدیں اور آباد ہو گئے گراؤنڈ، آباد ہو گئے اسٹیڈیم، آباد ہو گئے بازار، آباد ہو گئی سڑکیں، اور مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدوں میں جانے کو کوئی تیار نہیں۔ حاضرین مکرم، آئیے اس بات کو سمجھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، بولیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ سارے بولیے، دینے والے بولیں گے، اب نہ دینے والوں سے سوال نہیں، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے جتنے احکامات کا حکم دیا، نعمتیں دی، عبادت کرنے کا حکم دیا، بہت ساری عبادتیں ہیں، مگر یاد رکھیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے بھیج دی اور حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ کیا کیا؟ بھیج دی۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نے جو فرمایا فَاذْكُرُونِی، کیا کہا؟ میرا، سب بولیے میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا
اچھا باری تعالیٰ تیرا ذکر کریں کب کریں؟ توجہ میں اس جملے کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، ریلیونٹ کر رہا ہوں، کب کریں تیرا ذکر؟ وہ فرماتا ہے جب جی کرے۔ پابندی بولیے، پابندی صبح اٹھتے ہوئے کرو، جاگتے ہوئے کرو، سوتے ہوئے کرو، چلتے ہوئے کرو، کھاتے ہوئے کرو، پیتے ہوئے، جب مرضی کرو۔ اچھا نماز کا حکم آیا تو مولا کب پڑھیں؟ اس نے یہ نہیں کہا جدو دل کرے، اللہ جان نے یہ نہیں کہا، اس نے جیسے باقی عبادت اور نیکی کی طرح کہا نا جب مرضی کرو، مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں بے شک نماز مقررہ وقت پر تمہارے لیے فرض کی گئی، جب اس کا نماز کا وقت ہو جائے تو تب ادا کرو، نماز کے وقت اس کے اوقات کے مطابق ادا کرو۔ اور اس کی اہمیت کو یوں بھی سمجھ لیں حاضرین جی احتشام کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا نے فرمایا مفتاح الجنہ الصلاۃ، ارے جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی چابی نماز ہے، وہ جنت جس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، مارے مارے، اللہ فرماتا ہے مارے مارے پھرتے ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی چابی ہی تمہیں دے دیتا ہوں جنت کی۔ اب جنت کی چابی نماز کو بنایا تو چابی عموماً مالک اپنے پاس رکھتا ہے، کیا ہے؟ چابی عموماً مالک اپنے پاس رکھتا ہے، کبھی ورکر کو نہیں دیتا، اسے پتہ ہے مہنگا سامان پڑا کہیں آگے پیچھے رکھ، مگر قربان جائے یہ کیسا مالک ہے کہ چابی ایک دو نہیں، جتنے عبادت کرنے والے بنائے، جتنے جنت کے حقدار تھے اتنی چابیاں بنائی اور بنا کر ہر کسی کو دے دی، فرمایا تمہارے ہاتھ میں چابی ہے، ادھر سجدے کرتے جاؤ، ادھر جنت کے دروازے کھول دو۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، اگلے الفاظ بڑے توجہ طلب ہے، فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی چابی کیا ہے؟ قاری محمد علی صاحب آپ نے مجھے اشارہ کر دینا ہے، کہیں آپ کا پروگرام میں ڈسٹرب نہ کروں، مجھے آئیڈیا نہیں کرنا آپ کا خطاب کتنے بجے ختم ہوا ہے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اور کتنا سن لیتے ہیں، اگر تو چاہتے ہیں کوئی 15 منٹ میں اور لگا لوں تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں گے، بہنوں نے نہیں کھڑا کیا، ان کا ارادہ ہے آدھا گھنٹہ لگا شاید، اس لیے چلے دوبارہ بتا دیں 15 منٹ اور لگ سکتے ہیں نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں سبحان اللہ کے ذریعے۔ اب متوجہ ہو آگے جو قرآن نے کہا، فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی چابی کیا تھی؟ بولیے جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز، تو بولا نماز کی چابی کیا ہے؟ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، پاکیزگی، وضو، طہارت، یہ نماز کی چابی ہے، جنت کی چابی نماز، نماز کی چابی وضو۔ یہ کیسا سسٹم اور نظام ہے؟ آقا کی حدیث مبارکہ ہے، کیوں؟ عموماً جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کئی بندے جو نماز نہیں نہ پڑھتے، ان کے پیچھے سب سے میجر وجہ کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوگی، بندہ کہے گا یار اب بوٹ اتارنے پڑیں گے، کوٹ اتارنا پڑے گا، اب جوتے اتارنے پڑیں گے، جرابیں اتارنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا، اتنا لمبا سیاپا کون کرے؟ رہنے دے نماز میں۔ ایمانداری سے بتائیے یہ وجہ ہے کہ نہیں، رکاوٹ ہے کہ نہیں اس تالے کے کھولنے؟ چلے آج میں وہ تالا کھولنے سے پہلے ایک اور چابی دے رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ آج سے نیت اور ارادہ کر لیں کہ آج سے ہر وقت ہم وضو میں رہیں گے، ہم وقت با وضو رہیں گے، ہر وقت نماز کا وقت نہیں بھی ہوگا آپ کی عبادت شمار ہوگی، وضو میں رہتے ہوئے، اور بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں کچن میں کام کر رہی ہوں تو وضو میں رہیں، ارے رزق برکت والا پک رہا ہوگا، کپڑے استری کر رہی ہوں وضو میں رہیں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں تو وضو میں رہیں، بچے تیار کر رہی ہوں تو وضو، ہر وقت جب وضو میں رہیں گے یا رہیں گے، نماز کا وقت ہوگا، بہانہ نہیں ہوگا، آپ کہیں گے وضو تو پہلے ہی ہے، مصلی بچھاؤ تو سجدے سے، آپ وضو کے ذریعے نماز تک پہنچیں گے، پھر نماز کے ذریعے آپ جنت تک، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت عملہ الصلاۃ،
حضور نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن ما یحاسب به العبد، بندوں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے. کس کے بارے میں؟ سارے بولیے کس کے بارے میں؟ آپ انٹرویو دینے جائیں نا، مجھے میں چہرے جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مجھے آئیڈیا ہے میں نے آپ کو کب چھوڑنا، مگر اگلی بات بڑی عام ہے. انٹرویو کے لیے جائے، پہلا سوال کیا جائے نا تو پہلا سوال کا جواب ہی نہ آئے تو وہ اٹھا کر بیچ دیتا ہے کہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے، پہلا ہی سوال نہیں آیا، آگے کیا کرے. پہلا سوال نماز کے بارے میں اگر پوچھ لیا گیا، ہاں بھائی نماز پڑھتا رہا ہے، بندہ جتنا مرضی کہتا رہے، یار پہلا سوال چھوڑ کے اگلے سوال کرو، میرے پاس باقی بڑے اعمال ہیں. پہلے سوال کا بھائی جواب تو یہ کیا ہے، اگلے سوال پر تو تب جائیں گے جب پہلے کا جواب دو گے، تو پہلے پہ پھنس گئے تو کیا کریں گے بتائیے. لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرے اور اللہ کا حق میں یہ سنانا عموماً ہم نہیں ہے سناتے، اور میں سنانا بھی نہیں چاہتا تھا. ماحول ایسا ہے، ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی. کوئی بزرگ تھے، بزرگ، ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آنکھ کا. ڈاکٹر نے کہا اب آپ نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ آپریشن ہوا ہے، آپ جھکیں گے سجدے میں جائیں گے تو آپریٹ ہوا ہے، ممکن ہے آپ کا آپریٹ خراب ہو، نظر جاتا. بزرگ جب گھر آئے، شام کا وقت ہوا، بیٹے نے کھانا دیا تو کھانا نہیں کھایا، صبح کا وقت ہوا ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا نہیں، کئی دن گزر گئے. بیٹے نے کہا ابا جان کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مجھے ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا ہے، جب تک سجدہ نہیں کروں گا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کا رزق کھاتا ہوں اسے سجدے کے بغیر اس کا دیا رزق کیسے کیسے کھاؤں؟ نہ جانے ہم اس کے کیسی نعمتیں کھا لیتے ہیں، کیسے افطاریاں کرتے ہیں، کیسے سحریاں کرتے ہیں، کیسے دعوتیں اڑاتے ہیں، اور کیسے بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جا کے ہم عیاشیاں کرتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، جس نے اس کی عبادت کی پہچان نہیں کی، اس نے اس کی معرفت نہیں کی. حاضرین احتشام، آئیے ہمارے صالح خدا کا جو حق ہے وہ اس کا پہلا حق کیا ہے؟ اتنی لمبی تقریر کے بعد بھی آپ نماز کا نام لینا گوارا نہیں کر رہے. اس کا پہلا حق کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ نماز. یہ حقوق اللہ میں پہلا حق، اور حقوق العباد میں پہلا حق وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کی خدمت، ادب ہے، تعظیم ہے. اور میں بات ختم کرتے ہوئے حسب معمول بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں. بولیے حقوق العباد میں پہلا حق، اونچا بولیے پہلا حق حقوق العباد میں والدین کی خدمت، حسن سلوک. اور اس پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بس بات ختم ہو رہی ہے. مجھے آئیڈیا ہے 7:30 پونے 8 اسکول کالجز کا آغاز ہوتا، آپ ابھی سفر کریں گے، بس 2-4 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت، سب بولی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. باری تعالیٰ تو نے اپنی عبادت اور بندگی کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے. تو اگر انبیاء کا ذکر کر لیتا اپنے ذکر کے بعد، اللہ تو بعد مقام کس کا ہے؟ اللہ کے بعد بولیے انبیاء کا، رسولوں کا مقام، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا. تو چلتے چلتے یہی ترتیب رہتی اور اسی ترتیب کے تحت اللہ اینڈ پہ والدین کی بات کر دیتا، مگر ایسا نہیں کیا. اس نے اپنا ذکر کیا، درمیان سے سارے ذکر نکالے اور اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر والدین کا ذکر کیا. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو. میں شرک معاف بھی نہیں کرتا، برداشت بھی نہیں کرتا. شرک برداشت بھی نہیں کرتا، شرک معاف بھی نہیں کرتا. اور کیا وہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
ذکر والدین، حسن سلوک، محبت، ادب، تعظیم، اس کو جوڑا اس لیے ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ والدین کا مقام کیا ہے حقوق العباد میں. جیسے میں شرک برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا، اسی طرح کوئی ماں باپ کا بے ادب ہو میں بے ادبی برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا، بے ادبی برداشت بھی نہیں کرتا اور معاف بھی نہیں کرتا. حقوق اللہ میں پہلا حق اللہ اکبر، حقوق اللہ میں پہلا حق نماز، حقوق العباد میں پہلا حق والدین سے حسن سلوک. اعمال صالحہ کی دنیا میں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں، سب سے بڑے اور بھی ہیں مگر کیونکہ اس مختصر وقت میں سب کا احاطہ ممکن نہیں. چلے ایک اجتماعی امت کا حق آپ کے سامنے رکھتا، وہ ہے تبلیغ دین. کیا ہے؟ اس پر ایک آیت کوڈ کر دیتا کہ دین کی تبلیغ کا کام یہ کیا ہے. حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہنچا دو میرا پیغام، میری طرف سے دین کی بات، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو میں نے تو آپ تک اللہ کا شکر ہے بہت ساری آیات پہنچا دی. اب آگے آپ نے پہنچانی، آپ نے بھی اپنا فریضہ سر انجام دینا اور اس کی عملی مظہر، اس کا عملی مظہر اور عملی جامہ کل نظر آئے گا کہ یہ حال کم پڑ جائے. بہنوں پر، میری بہنیں اور مائیں، ان پر تو مجھے 1000% یہ یقین ہے کہ یہ اتنی عورتوں تک اللہ رسول کے دین کا پیغام اور میسج پہنچائیں گی کہ یہاں عورتوں کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی. مگر توقع مجھے مرد حضرات میں، امید مردوں سے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے دوست کو، احباب کو، اعزاء، اقارب، رشتہ دار، گلی محلے، احباب، مساجد کے لوگ، ائمہ، خطبہ، ہر ایک کو ہر بندہ آج پیغام دے. کیوں کہ کل براہ راست شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ آپ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور بات ختم کرتے ہوئے، اگر اعمال صالحہ پر اپنے آپ کو آپ نے قائم کرنا ہے اور تقویت دینی ہے تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے، دے دیں آپ کو، جو چاہتے ہیں دے دیا جائے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں ذرا. وہ وظیفہ کیا ہے کہ ایمان پر اور تقوی پر اور طہارت پر، اعمال صالحہ پر بندے کو تب تک تقویت نہیں ملتی اور مستقل مزاجی نہیں ملتی جب تک بندے کو کوئی اچھی صحبت نہ ملے. جب تک بندے کو کوئی اچھی صحبت نہ ملے. اور آج کے دور میں آپ ڈھونڈتے رہیں جتنی مرضی صحبتیں، اللہ کی بارگاہ میں ہے سب کی صحبتیں، مگر ایک صحبت آپ کو میں بتا رہا. آؤ اگر چاہتے ہو ہمارے صالحہ پر آپ کو تقویت ملے اور مستقل مزاجی ملے تو اس کے لیے میں مولانا روم کا ایک مصرع دے رہا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کہ ایک لمحے کی صحبت اللہ کے نیک اور صالح بندے کی، وہ 100 سال کی ریاکاری والی نفلی عبادت سے اعلیٰ، 100 سال کی عبادت سے اعلیٰ. آؤ اگر چاہتے ہو کہ نفلوں سے بھی زیادہ ثواب بھی پاؤ، تقویٰ بھی ملے، طہارت بھی ملے، ایمان اور اعمال صالحہ پر تقویت بھی ملے، تو وظیفہ یہ ہے کہ 10 دن کے لیے لاہور شہر میں ایک شہر سج رہا ہے جسے شہر اعتکاف کہتے ہیں. شہر اعتکاف. ایک بار میرے کہنے پر آ جائیں، پھر اگلی بار مجھے نہیں کہنا پڑے گا کہ آؤ، آپ خود لوگوں کو بلانے والے بن جائیں. آپ کو وہ سکون ملے گا، وہ راحت ملے گی، وہ عملی اور اعمال پر تقویت وہاں نصیب ہوگی. یہی پیغام ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بر وقت منہاج القرآن کے ساتھیوں سے محترم عادل شاکر صاحب ہے، قاری محمد علی صاحب ہے اور ساتھی ہیں، ان سے بر وقت اپنا نام درج کروائیں، رجسٹریشن کروائیں اور بر وقت وہ آپ کا نام نوٹ کروائیں، آپ کا کارڈ بنے، آپ کی سیٹ وہاں رکھی جائے اور بر وقت آپ جائیں. یہاں سے جانے کا انتظام بھی ہوگا، وہاں سے واپسی چاند رات لانے کا انتظام بھی ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری اور آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اگر سننے کے بعد آپ کے ظاہر باطن میں تبدیلی آئے تو اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا فیضان
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ حاضرین مکرم، آپ بھی تحریک منہاج القرآن کے ساتھ مل کر منہاج القرآن کی ممبرشپ لیں، رفاقت لیں، اور رفاقت اور ممبرشپ لے کر پھر جب اللہ رسول کے دین کی نوکری اور خدمت کریں گے تو بارگاہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات بھی ملے گی، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات بھی ملے گی، اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ کی توجہات بھی ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔